سورج الٹے پاؤں پلٹ آیا۔ اچھا، سورج الٹے پاؤں آیا شیر پڑا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اچھا جی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ وہ آدھے نا کہ بھائی کوئی انسان کو ساری طاقت اللہ کو اللہ جان کو نہیں دیتی، جی مرضی ہوندی وہ دینا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، تو سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، چودھری نے چاندہ وہ میں جا ویکھی ہے، چودھری نے چاندہ ہو سبحان ہے ہن کر خاص انگلی نہ آپ اشارہ فرمایا ہن کر کے ایک ٹکڑا دلا گیا، ایک ٹکڑا دلا گیا۔ او اب جبل ابو کو بیس بھرے پہ تسی تو حاجی چھڑے بڑے راندے ہو نا، وہ تو یہ ٹکڑ کھا دیو طواف کریں دیو ہوں تو ذوق شوق کوئی نہ ہویا۔ میں پھر کدی کدائی کدی باہر میں وہ جوانی تو زمانہ میں بیٹھا کدی راس پھر نہیں رانداس مکہ شریف ہے رانداس ہے صاحب ٹرتے ہو سنو ہے صاحب بات ہو سن ہے پہاڑی تو آپ چڑھتے ہو سنو ہنج باندھے ہو سنو ہو سنو چھوڑے طواف خریدا ہی کیتے طواف آڈے کوئی راس کرے حضرت شاہ صاحب میں بھیڑ دیا ہے، حضرت قبلہ بولی قبلہ شبیر احمد شاہ صاحب میں تو طواف کوئی نہیں کرنا، میں میری غلطی ہے، میں حضرت پھردا رہنا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹ آیا۔ اسماء ابن امیس بیان کرتے ہیں ہم صحرائے خیبر میں تھے۔ دیکھو نا جی، مولانا جاوید کمال ہے، کوئی بھی حوالہ بغیر ثابت تو نہ دے کی باقی تاریخ ہنج لکھتے رہتے تو یہ جی تو تک کے لکھ دیں یہ جی گلاں تو ہم صحرائے خیبر میں تھے، حضور علیہ السلام کا سر انور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جھولی میں تھا۔ درام وقت وہی نازل ہوئی اور آفتاب غروب ہو گیا، حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی۔ اچھا آفتاب غروب ہو گیا، ٹھیک ہے، میں آگے بھی باقی کیا۔ اچھا جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے تو سورج کو حکم دے کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ ایک اور بھی روایت بھی ہے کہ بھائی حضور تھکے ماندے آئے، ڈانگلی ہو جاتا یا جسدی ہو جاتا تو حضرت علی دے پٹ مبارک سر رکھ آپ سائیں پہ ستے ادھو دیو قریب آئی بڑھیا حضرت علی جگہ مراسل سمجھا فرمایا نماز گھر بھی ہے تو وجم پہ میں حضور جگہ نہ سکتا حضور تھکے ماندے حضور ستے پہ ہکی روایت ہے، ہکی روایت یہ پہ آدھے کہ بھئی وہی آئی۔ اچھا اسماء کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو چکا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پھر طلوع ہوا اور دشت و جبل اس کی کرنوں سے چمکنے لگے۔ طحاوی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ اہل علم کے لیے مناسب نہیں کہ اس حدیث کی مخالفت کریں کیونکہ یہ معجزات و نشانات نبوت میں سے ہے۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، سبحان اللہ،
تیری مرضی انگلی پا اٹھ گیا گئی، سورج پھرا الٹے قدم اگو، تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چڑھ گیا۔ کلمہ گو کے قتل کی سزا، کہ کلمہ کو اچھا جی۔ کلمہ گو دے قتل دی۔ ہجرت کے 7ویں سال ایک رات حضور علیہ السلام نے محلم ابن جنابہ عامر اشجعی کو، جو ایک نو مسلم تھا، سخت سست کہا اور پوچھا تم نے ایک کلمہ گو کو کیوں قتل کر دیا؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کلمہ محض جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کا دل کیوں نہیں چیرا کہ تجھے معلوم ہو جاتا اس کی کیا خواہش تھی۔ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ یہ بھی دو روایت ہیں کہ روایت ہے کہ بھئی مڈ بھیڑ تھوڑے جیسے چاند کے مسلمان گئے، حضور نے بھیجے کہ بھئی وہ بڑے انہوں لڑائی ہوئی، ایک جتنے مسلمان فتح یاب ہو گئے، وہ جو انہوں نے سردار آنا کفار دا حضور مسلمان نب کے وہ جو میں نام یہ گاؤندا وہ جس ماتحت گئے ہے لڑائی کرنے والے وہ سامنے لے آئے، اسے ڈرا سنا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا، لا الہ میں مسلمان انہوں نے کوڑ میں رہا انہیں قتل کر چھوڑا۔ حضور واپس جائے جیسا کہ وہ لوگ واپس آئے، حضور نے پوچھے سنا کہ انہیں ساری گل آ کے سنائی، غصے نال رتے لال ہو گیا، بڑی غصہ آیا اور میں حضور دل چیر کے دیکھ لیا اس کو کیوں قتل کی تھی، اس کلمہ یہ پڑھا جی اس سے پڑھا حضور دل چیر وہ بڑے غصے ہوئے، وہ ایک روایت یہ بھی ہے۔ اچھا بعد ازاں حضور علیہ السلام نے محلم پر بد دعا کی اور وہ 1 ہفتہ کے بعد مر گیا۔ جب اسے دفن کرنے لگے تو زمین اسے باہر پھینک دیتی تھی۔ 5 بار ایسا ہوا۔ کون یہ جس قتل کیتا جی محلم ابن جنابہ عامر اشجعی، اچھا جی 5 بار جب ایسا ہوا تو اسے ایک پتھر کے نیچے دفن کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا زمین اس سے بھی بدتر انسانوں کو نگل جاتی ہے، لیکن ایسا یوں ہوا کہ تم لوگوں کو کلمہ شریف کا وجود معلوم ہو جائے۔ پتہ لگا جب میں کلمے کی کیا قیمت ہے، کلمہ ہنجے نہیں، کلمہ بڑے بڑے ہی اشعار لے آیا، پتہ کہ وہ یہ تھوڑے جھوٹ پڑا تو جگن پڑا کل تجھی کو کھڑکارا تو بندے سارے مر گئے نا، بڑے کھڑکارا کوڈی بھی بچپن میں کوڈی بھی بڑی کوڈی ہونی بڑے وہ کراڑا ہے کھڑکار بڑا وہ کلمہ بھی پڑھتا رہتا، سنگی آدمی مسلمان ہو وہ کلمہ بھی پڑھتا رہتا، کلمہ اس میں آگے نہ آئی کوئی نہیں لگی جا مر گئے نا، اور پیچھے پتہ لگا بھائی مر گیا، اس میں آگ کوئی نہ لگی۔ ایک اور سنائی اگ وقت چیر پہ ہوتا سارے گواڈی سونا کراڑا سونا ناغاز آ بھی سونا نہ بھی سونا آس آواز بڑا سونا آس مسیتی وڈی مسیتی پیچھے دکان ہوں بھی ہو اتھی ہو دروازہ میں یاد کرے نا دروازہ سونے کراڑا سنہرا وہ ان کرندہ شامی سارے اچھے بنگلے آئے نکے نکے پردے آئے
اسی پردے تو جھاگ کے نا اس کی آواز سن دیا سا بڑی سونی آواز آس یہ پڑھتا ہوں شیر شیر کچھ ہے کتنی ہوتی یاد آسمان کے نا ہاں جی پھر کے شام کے بعد ہاں جی پھر کے گئے دونوں جہان نظر سے گزر تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا تیری ہر جگہ دیکھی نرالی فمن تیرا بھید کسی کو مگر نہ ملا میں حالی کی شعر یاد ہوں اس دی گئے دونوں جہان نظر سے گزر تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا تیری ہر جگہ تیری ہر جگہ دیکھی نرالی فمن تیرا بھید کسی کو مگر نہ ملا سونا آواز آج بڑھتا رہنا پڑتا اصل اس بھی نہ یاد لگی کہڑا کہ بڑا پاپی ہے اس میں کہڑا تو گھیو دے وہ گھیو جو ٹین پٹے آئے ادو جو بڑھتی گھیو ہو تو کوئی نہ حاصل ہے تو بار 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 وہ کھائی نہیں وجود ہوتا خیر اسی گلیں سن دیا سے ہے تو چہانی ہوندیاں سولو پار جا اسی گلیں سن دیا سے کہ بھائی وہ بڑا پاپی آ پاپی گناہگار ہوتا بڑا پاپی آگ نہیں لگی دیکھو کلمے کی برکت اور حضور دی تعریف کی برکت حضور دی وہ تعریف کرنا گئے دونوں جہان نظر سے گزر تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا تو مسیحی سے گواہ تھا ہے نا پڑھ دیو سننا تو سن دو اسی اس نے پسند گلا پسند آتی اس مسجد کے ستون کی آہو فغاں مسجد کے ستون کی آہو فغاں اچھا ستون ہنانا یا ستون تھام وہ ہنانا جڑا مشہور واقعہ ہوئی ہے یا حضور علیہ السلام جب مسجد میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تو درخت کے تنے کے ساتھ تکیہ لگا لیا کرتے یہ درخت مسجد میں ہی اگا تھا لیکن کھجور دا سکا ہویا تنا آج کیا سارا سکا ہویا نا باقی سارے بھی ہے یہ مثال لے لیو ننگ مننگا دا سکا ہویا تو حضور اس نارو ٹھیک راک آپ خطبہ پڑھ رہے ہوں لیکن جب ہجرت کے 7ویں یا 8ویں سال حضور علیہ السلام کے لیے ممبر بنوایا گیا اور آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ دیا تو درخت کا وہ تنا بچوں کی طرح آہو بکا کرنے لگا حال اس کر دیتی مولانا روم بھی لکھ دے رہے بعد شیعہ سے پڑھ رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اس لیے روتا ہے کہ میں نے اس پر بیٹھ کر خطبہ دینا بند کر دیا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اپنا دست مبارک اس پر پھیرا وہ خاموش ہو گیا جب مسجد کی تعمیر نو ہوئی تو ابی بن کعب اسے اپنے گھر لے گئے وہ اتنا بوسیدہ ہو گیا کہ اس میں سے آٹا نکلنے لگا آخر انہوں نے اسے دفن کر دیا استن خانہ در ہجر رسول نالا میزد ہم چو ارباب عقول وہ مولانا روم شعر پہ لگ گئے وہ بس یہی ترجمہ کون نہ لکھی وہ بڑے سونے شعر آئے حضور خطبہ پڑھ رہے آئے نا تو وہ سارے نمازی پریشان ہو گئے سارے صحابہ پریشان ہوئے کہ یہ کہ آواز یہ کہ حضور نے وہ نالی ممبر آ ممبر مبارک نا حضور فرمایا چپ کر ہاں تو جنت بھی نال لا بس فلسفی کو منکر ہنانا است فلسفی کو منکر ہنانا است آج نگاہ انبیاء بے گانا است فلسفی آدمی کوئی نہیں گالو ان جو کہ پتہ کی تو آواز آیا نا
سکی لکڑی بھی رو سکتی ہے. مولا روح بعد ہے بیچارہ تن کے پتا تن امی یاد ہے ہوا سے تن پتہ ہی کو نہیں تم کیوں پنیا بیچار حال حال کرنا پیا من کرے گو من کرے ہن نانا است آئے انبیاء بے از ہوا سے انبیاء بے گانا است. اس کا ترجمہ جی استن خانہ در ہجر رسول استن خانہ در ہجر رسول اگو نالا میں زد ہم چو ارباب عقول. اس دن تھم نو سجن تھم گھر تھم یعنی مسجد دے گھر دا تھم حضور دے جدائی وچ روگ حال حال شروع کر دیتی اس رو رو کے اگو ہم چو ارباب عقول جس طرح کہ عقل مند بندے روندے ہیں اس طرح ورزشیں کو یہ سوال ہوتا ہے نا کہ وہ ایک بندہ سننے دا کوئی جھوٹ ہے ساری جماعت سنے جمعہ والے دن دن ساری مخلوق سنے یہ جھوٹ ہو سکتا دو بندے تک ہوا میں جھوٹ ہے. جنگ موتا میں خالد بن ولید سیف اللہ بن گئے. اچھا ہجرت کی 8ویں سال جب حضور علیہ السلام نے 3000 افراد کو شام کے نزدیک ایک گاؤں موتا میں جنگ کے لیے بھیجا تو حضرت زید بن حارثہ کو امیر لشکر مقرر فرمایا اور فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر ابن ابی طالب عہدہ امارت سنبھال لیں، اگر وہ بھی جام شہادت پی لیں تو حضرت عبد الرحمن ابن رواحہ امیر لشکر ہو جائیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کے اتفاق رائے سے جو امیر لشکر ہو جائے. جب لشکر اسلام موتا کے مقام پر کفار کے آمنے سامنے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا علم جنگ زید نے پکڑا اور شہید ہوئے. میں کیا ممبر شیر ہک گلری خبر ہونا فلانا نکلیا منجیے مرد بیٹھے موتوں تو 500-600 میل دور ہے جتنے جنگ پہ ہوتی ہے تو ممبر شریف بہ کے ساری گلیں دسے رہے ہیں جو ہوں فلانا علم او ہوں جعفر بھی شہید ہو گیا ہوں فلانا بھی شہید ہو گیا. یہ تو بہت اونچی شان علی حضرت عمر نے بھی فرمایا نا یا ساریت الی الجبل یا غلامہ دی بھی یہ شان ہے. یا ہلو پھر جعفر نے پکڑا اور شہید ہوئے. بعد ازاں عبد الرحمن ابن رواحہ نے پکڑا وہ شہید ہوئے. پھر یہ حضرت عمر کی روایت ہے نا وہ صرف یہ کچھ نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے کہا یہ کچھ پتہ لگ گیا کہ بھائی بچی جنگ لگی حضور تو انہوں نے ہک احوال دیکھ رہے ہیں بے شک ہائی بھی ہوتا ہوں وہ بھی ہوتا اے بھی ہوتا یہ فرق ہے. پھر خالد بن ولید امیر لشکر مقرر ہوئے جن کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی. پھر فرمایا اے اللہ لا ریب وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے سو تو اس کی مدد فرما. اس دن انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سیف اللہ رکھ دیا. بعد ازاں جب حضرت یعلا ابن منبع جنگ موتا کے متعلق خبریں لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یعلا میں تجھے حالات و واقعات کی اطلاع دوں یا تو مجھے مطلع کرے. میں تو جو کوئی ہوتا رہا یا تو میں دسنا. حضرت یعلا نے کہا حضور آپ فرمائیں. اچھا حضور علیہ السلام نے تمام حالات و واقعات سنائے تو یعلا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ کو صادق و مصدوق بنا کر بھیجا، آپ نے اس کی قوم کے متعلق ایک ایک حرف درست بتایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سرزمین موتا میری نظروں کے سامنے کر دی، یہاں تک کہ میں نے جنگ کے تمام حالات و واقعات کا مشاہدہ کر لیا۔ کفار معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی پر۔ جب بنی بکر نے قریش کی امداد سے بنو قریظہ جو صلح حدیبیہ کے بعد حضور علیہ السلام کے دامن پناہ میں آ چکے تھے پر شب خون مارا اور کافی تعداد میں کشت و خون کیا، تو حضور علیہ السلام نے علی صبح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، آج بنو خزاعہ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، قریش بزور شمشیر مغلوب ہو گئے ہیں، اب انہیں عہد و معاہدہ توڑنے کی جرت کیسی ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ سے اسی لیے عہد توڑتے ہیں کہ اللہ نے ان سے عہد توڑ لیا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس نقض عہد کے نتائج اسلام کے حق میں برے ہوں گے یا بہتر؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بہتر ہوں گے۔ ایک بدری کی غلطی، جنگ بدر شامل آئے ہو، ذکر قرآن شریف بھی آؤں گا۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم سفر مکہ فرمایا تو دعا مانگی، بار خدایا قریش پر غفلت طاری کر دے حتیٰ کہ ہم ان تک پہنچ جائیں۔ حاتب بن ابی بلتا نے جو مقتدر سا مہاجرین میں سے تھے اور جنگ بدر میں بھی جہاد میں شریک ہو چکے تھے، اس خیال سے کہ ان کے بعض اعزہ ابھی مکہ میں ہی مقیم ہیں اور اہل مکہ ان کی خاطر و مدارات کرتے ہیں، ایک رکا لکھ کر بھیج دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف فلاں تاریخ کو روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ میں ذرا ابتداء سمجھا لیں، آصف نام ہے، حاتب ابن ابی بلتا، حاتب بن ابی بلتا، حاتب وہ تو جہاد کے شوق واسطے ہے، بڑے پکے مسلمان ہے۔ جنگ بدر کی خبر سنی تو بال بچے نے اتھی چھوڑیا مکہ مکرمہ، حاضر ہو کے جنگ بدر شامل ہوئے، بڑے لڑے، بڑی لڑائیاں کیتیاں۔ کچھ عرصہ گزریا تو بال بچہ رہتا فکر پہ انہیں بچے کا حاصل کہ میں آ گیا، انہیں پتہ لگ گیا بھائی وہ بدر وچ سارے بندے نے اس نے قتل کیتا لڑیا سارے نال، میں نے بال بچے نال کتنے زیادتیاں نہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ نے جمع کر کے ایک سکیم بنائی کہ بھائی مکہ مکرمہ سارے حملہ کرنا رہا، ان کے لیے اسی پہلے حملہ کر دئیے کیونکہ وہ بہت جمعیت ہونی ہے تو بھائی سن شکست ہو گئی، سارے تیار ہو گئے۔ عاطف بن ابی بلتا بھی ہے، حاتب ابن ابی بلتا، حاتب بن ابی بلتا بھی ہے۔ وکھرے ہو کے ابو سفیان نو یا انہیں لکھیا کہ بھائی مدینہ منورہ تھوڑے خلاف
جنگ دی تیاریاں ہو رہی ہیں، تکڑے ہو بھائیوں. اس وقت انہوں بال بچوں تھا نا، انہوں نے پتہ کہ بھائی ہمارے بال بچے کوئی نہ سنو، ہمارا بال بچہ بچ ویسی. اچھا اچھا اتفاق نال کوئی عورت آئی آئی مکہ مکرمہ چو کوئی پیغام لے کے یا مدینہ منورہ، اس عورت کے ہاتھ رکا دیتا تو آخیا ایک سنو تکاؤنا. عورت بھی کوئی نہ دسیا بھائی کہ میں لکھیا تو کہ نہیں لکھیا. لکھے یہ کہ بھائی مدینہ منورہ سارے خلاف تیاریاں ہو رہی ہیں تو ان قریب سارے تو حملہ ہونا رہا. بڑا جرم ہے نا، بڑا جرم. اچھا عورت بڑی تو گھوڑے سوار آئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے حضرت علی اور حضرت مقداد کو بلایا، رہو ونجو فلانی وادی ایک عورت لگی رہتی اسی گھوڑے سے چڑھ کے، اس کو ایک رکا نے اور رکا لے آؤ. اس نے آخیا ہے کچھ نہ وین دے صرف رکا لے لیا. حضرت علی تے مقداد نے گھوڑا ہو جائے جس حضور نے نشاندہی کی آئی نا اتھی وہ لگی رہتی ہے. اس نے ڈکیا، اس نے آخر رکا دے، اس نے آخر رکا کیا کون نہیں مارو، اس نے آخر تلاشی دے، اس تلاشی دیتی ہر شے نہ پھروڑ کے روکا کوئی نہ. حیران پھران حضرت مقداد بڑے حضرت علی نے دکھا چکے لی. حضرت علی نے فرمایا جھوٹ بول رہے کر رکا. حضرت علی نے آج کے بات چاہے نا ایسے جوڑی بھی رکو پائے گیا، جوڑی بھی تو اس رکا پائے گا. اس کٹ کے نا کیا ہے سارے کپڑے لیا کے ایک بار وہی تلاشی لے کے فرمایا ہونا تو ون سن حکم ہی نہیں ہے بھائی اس نے بیٹھ دیو ون وہیں تو اچھا رکے لینا. حضور کی خدمت میں رکا آ گیا، پھر رکا حضور ہے رکا. اس لکھے گا بھائی تو مدینہ منورہ حضور جنگ دی تیاریاں کر رہے ہیں نو تسی خبردار ہو ونجو ان قریب تہاڈے حملہ ہونا والا. ابو سفیان وغیرہ مکہ مکرمہ حضور بڑی چھپ چھپ کے تیاریاں کر رہے ہیں. اچھا حضور نے رکا ملیا، سارے صحابہ کرام حاتب ابن ابی بلتا انہوں نے بلا کا حاتب بھی بیچ ہے. حاتب نے بلایا، حاتب اتو رکا لکھیا، جناب میں ہی لکھیا. کیوں لکھی؟ ہاں حضرت عمر نے تلوار چکی، حضور میں حکم دو میں تو سیر لا دیں. حضور نے فرمایا عمر یہ بدری ہے، یہ جنگ بدر میں شامل ہے، یہ بدری ہے. فرمایا جناب میرا بغل بچوں تھا تو میں انہوں نے فاطمہ کر کے فرمایا چلو معاف. قرآن مجید کی آیت گزری اور سورۃ ممتحنہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. وہ پوری اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا میں کی کرو. کیوں کہ اللہ وعدہ کر چکا میں سارے بدری بخش کا جو کچھ دل نے نکلے ان پہ. اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا؟ اللہ نے فرمایا معاف، حضور نے فرمایا معاف. سمجھو ہے تھوڑے جے فرق نہ لکھا واقع وہی ہے، تھوڑا جے فرق. اچھا چلو. ایک بدری کی غلطی، اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم سفر مکہ فرمایا
تو دعا مانگی بار خدایا قریش پر غفلت طاری کر دے حتیٰ کہ ہم ان تک پہنچ جائیں۔ عاطب بن ابی بلتہ نے جو مقتدر مہاجرین میں سے تھے، جنگ بدر میں بھی جہاد میں شریک رہ چکے تھے، اس خیال سے کہ ان کے بعض اعزاء ابھی مکہ میں ہی مقیم ہیں اور اہل مکہ ان کی خاطر و مدارات کرتے ہیں، ایک رکا لکھ کر بھیج دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف فلاں تاریخ کو روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ رکا اس نے چپکے سے سارا کے ہاتھ بھیجا جو کبھی ابو لہب نے آزاد کیا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ سارا کو پکڑ کر اس سے خط واپس لے لیا جائے۔ سارا اگرچہ ایک تیز رو اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہوا تھا، سارا عورت تھا، انہیں مرد بنایا گا۔ لیکن انہوں نے اسے راستہ میں جا لیا اور خط کے ساتھ اسے بھی واپس لے آئے۔ اسے بھی واپس لے آئے؟ یہ اسے بھی واپس لے آئے۔ اچھا اگو اور جا الحق و زاحق الباطل، جب فتح مکہ ہوئی تو حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں 360 بت تھے۔ اور نواں شروع ہو گیا جی نواں جی بہت دسے تھے کیوں نہیں ہنجر اللہ ملا کے سارے پڑھی گئے نا 10 ہے جی۔ کوئی وہ جس وقت وہ اسے نال لائے اس نے حضرت عمر نے جس وقت تلوار چکر ان کے سر سے ماری، حضور نے فرمایا عمر یہ بدری، حضرت عمر نے فوراً تلوار اچھا نواں واقعہ سنا۔ یہ جا الحق و زاحق الباطل، اچھا یہ نواں ہے، یہ نواں ٹاپک۔ اچھا جی۔ جب فتح مکہ ہوئی تو حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اس وقت خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں 360 بت تھے جن کے پاؤں اچھی طرح زمین میں نصب تھے۔ حضور علیہ السلام نے کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جن سے بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زبان مبارک سے جا الحق و زاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا تو باطل چلا گیا، سچ آ گیا اور باطل چلتا بنا، بے شک باطل فانی ہے۔ یہ فرماتے جاتے جو ہی حضور کی چھڑی بت کو لگتی وہ دوسرے پر جا گرتا، اور مکہ معظمہ میں جس گھر میں بھی بت تھا وہ نگوسار ہو گیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب فرمایا ہے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھر تھرا کے گر گیا۔ لوگاں گھر بھی اپنے خدا رکھے ہے، یہ نہ صرف بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف ضروری چھڑی نہ سوٹی نہ ڈال دے گئے، گھر والے بھی نقالی ڈال دے گئے۔ تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ ہاں یہ بات پالا نہیں شیر
تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا دو، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا، ہاں تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. یہ تھر تھرا کے گر گیا. اگر نواں ٹاپک، حضرت علی کعبۃ اللہ کے بت توڑتے ہیں، عبداللہ کی بت توڑتے ہیں. اچھا جی. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی معیت میں خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، جہاں بعض ایسی بلند جگہوں پر بت رکھے ہوئے تھے کہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا. حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کندھوں پر پائے اقدس رکھ کر ان اصنام کو نیچے گرا دیجئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، تم بار نبوت کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے تم اپنا پاؤں میرے کندھوں پر رکھ کر چڑھو. حضرت علی نے ارشاد نبوی کی تعمیل کی اور حضور علیہ السلام کے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو نیچے گرا دیا. دریں اثنا حضور علیہ السلام نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ اے علی، تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کی، حضور علیہ السلام، تمام حجابات دور ہو گئے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ میرا سر عرش معلیٰ پر ہے، میں جس پر ہاتھ دھرتا ہوں کھینچ لیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا کہنے اس ساعت کے جس میں تم حق کا کام کر رہے ہو، اور میں کتنا خوشحال ہوں کہ میرے شانوں پر بار حق ہے. اگیا جی، بیت اللہ کی چھت پر پہلی اذان. اچھا جی. فتح مکہ کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہو، کیونکہ قریش مکہ سے بھاگ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے تھے. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے دن جناب حضرت بلال نے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہے تو ابو جہل کی بیٹی جویریہ نے کہا، خدا بندہ تیرا نام برتر و بالا ہے، ہم تیری نماز پڑھیں گے لیکن بخدا ان لوگوں کو کبھی دوست نہ رکھیں گے جنہوں نے ہمارے حلیفوں کو قتل کیا ہے. میرا باپ سچائی پر قائم رہا، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹھکرا دیا اور اسے پسند نہ کیا، کیونکہ وہ اس کی قوم کے مزاج کے خلاف تھی. ایک شخص جنت میں جائے، ابو جہل دی پتر اکرمہ، حضرت اکرمہ. خالد بن اسید بولے، خدا کا شکر ہے میرا باپ اسی بات سے سرخرو ہو گیا کہ اس نے اذان نہ سنی. اس کا بانگ نہ سنی کہ بھائی اشہد ان محمد الرسول اللہ. دیکھو جی کتنے وہ سخت ہے. اس کا باپ فتح مکہ سے ایک دن پہلے مر گیا تھا. اچھا. اسی طرح دوسرے لوگ بھی مگویاں کرنے لگے. ابو سفیان بولے، میں تو کچھ کہتا نہیں کیونکہ میری ہر بات یہ سنگریزے حضور علیہ السلام سے کہہ دیں گے. اسی اثناء میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. یہ ابو سفیان آخر میں تو گل کرنی ہی کوئی نہیں، اے وٹے بھی انہوں دس چھڑے سنو، روڑے بھی. اسی اثناء میں آپ تشریف لے آئے اور ان کے قریب کھڑے ہو کر ایک ایک فرد سے خطاب فرمایا کہ فلاں شخص نے یوں کہا تھا، فلاں نے یوں. ابو سفیان فوراً بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا. اس میں ہمارے کوئی نہیں ہوئے.
یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، اگر نہ وما علی الا البلاغ.